أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی تراویح میں سورہ رعد، سورہ ابراہیم کی تلاوت کی گئی. جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی وہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ میرے پروردگار تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. وَجُنُوبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے، محفوظ رکھ. ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا تھا، نبی بنایا تھا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے علاقے میں پیدا کیا جس علاقے کے لوگ بت پرستی میں ڈوب چکے تھے. اس علاقے کے لوگ چاند، ستارے، سورج اور بے شمار چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے بتوں کی پرستش کے ساتھ ساتھ قوم والوں کے لیے بت بنایا کرتے تھے اور بت بیچا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے یہ شعور عطا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کی عبادت کے لیے کوشش کیا کرتے اور شرک سے، بت پرستی سے، کفر سے دور رہنے کی کوشش کی. اور ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم والوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو توحید والے، قوم والے آپ کے خلاف ہو گئے، گھر والے آپ کے خلاف ہو گئے. تو باپ نے آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور قوم والوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بڑی محنت کی اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینے میں بڑی محنت کی. جب ایک زمانہ گزر گیا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ
گزر چکا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں۔ اس عمر میں انہوں نے اپنے لیے ایک سہارے کو تلاش کیا، سہارے کی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں گزار دی۔ زندگی کے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے دعا کی، جیسے ہی انہوں نے دعا کی رب حب لی من الصالحین، کہ پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم نے جیسے ہی دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں بشارت سنائی کہ ہم تمہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت سناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لوگوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی، 90 پر 9 سال ان کی عمر تھی۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسے لڑکے سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب قوم والوں نے انہیں آگ میں ڈال دیا اور گھر والوں نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی، تو اسی زمانے میں ایک اور نبی رہتے تھے، لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلائی۔ تو لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر شام کی سرزمین فلسطین چلے جاتے ہیں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا عطا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام سارہ تھا، دوسرے کا نام ہاجر تھا۔ سارہ یہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ سارہ کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے اپنی لونڈی کو، چونکہ انہیں بچے نہیں ہو رہے تھے، بانجھ تھیں، تو سارہ نے اپنے لونڈی کو ابراہیم علیہ السلام کو ہدیے میں دے دیا، جس کا نام ہاجر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجر علیہ السلام سے شادی کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجر سے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام فلسطین میں بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بیوی ہاجر اور بیٹے اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ آنے کا حکم ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجر کو لے کر مکہ کی طرف نکل جاتے ہیں، فلسطین سے نکل کر مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ پہنچنے کے بعد اپنے بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ کر ان کے لیے پانی اور کھجور کا انتظام کر کے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ جب ہاجر نے دیکھا کہ ابراہیم مجھے اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر ابراہیم واپس جا رہے ہیں، تو ہاجر نے ابراہیم سے سوال کیا کہ ابراہیم تم ہمیں ایسی سرزمین میں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں کچھ کھیت نہیں، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں، تم ایسی زمین میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم پیٹ پھیر کر جا رہے تھے۔ ہاجر نے جان لیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم آسمان سے آیا ہو۔ ہاجر نے ان سے پوچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ ہمیں اس سرزمین میں چھوڑ دیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً جواب دیا کہ ہاں۔ تو ہاجر دیکھیے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ پر امید اور بھروسہ تھا، کہتی ہیں کہ اگر اس اللہ کا اگر حکم ہے تو وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مسافت طے کرنے کے بعد جب بیوی بچے ان کو نظر نہیں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں نے میرے اولاد کو، میرے گھر والوں کو
ایک ایسے زمین میں چھوڑ آیا ہے، تیرے گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس ایسی زمین کے میں چھوڑ کر آیا ہے جہاں کھیت نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں کھانے پینے کے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار وہ میری اولاد نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ایسے کر دے کہ لوگوں کے دل اس شہر کی طرف شوق رکھیں اور اس شہر کی طرف لپکنے لگیں۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہے کہ جو بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، چاہے وہ نیک ہو یا برا، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی کہ ایک نہ ایک مرتبہ بیت اللہ کی، کعبے کی، مکے کی زیارت کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس بستی کی محبت ہر انسان کے دل میں پیدا کر دے۔ تو آج بہت سارے لوگوں کی جو دلوں میں جو خواہش ہوتی ہے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں، ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کریں، اسی دعا کا اثر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجر اسماعیل کو اس جگہ پر چھوڑ دیا اور ان کے لیے پانی اور کھجور کا انتظام کر دیا تھا۔ چند دنوں تک بیوی اور بچے پانی اور کھجور کا استعمال کرتے رہے۔ بیوی پانی اور کھجور پیتی رہی اور بچہ ماں کے پیٹ سے، ماں کے چھاتی سے دودھ پیتا رہا۔ جب کھانا پانی سب ختم ہو گیا تو بیوی پریشان ہوئی اور بچہ بھی بھوک سے بلکنے لگا، پریشان ہونے لگا۔ تو حاجر علیہ السلام پانی کی تلاش میں نکل جاتی ہیں۔ صفا اور مروہ پہاڑی، زمزم آج جہاں زمزم کنواں ہے اس سے بالکل قریب وہ پہاڑی ہے۔ حاجر علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں، کوئی آدمی نظر آ جائے، ہم اس سے کوئی مدد طلب کر لیں، اسے کوئی کھانے کی چیز ہم لے لیں۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، وہاں بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ 7 مرتبہ چلتا ہے۔ 7ویں مرتبہ جب مروہ کے پہاڑی پر چڑھیں تو ایک آواز آتی ہے۔ جیسے ہی آواز آنے لگی، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، حاجر نے اپنے آپ سے کہا خاموش خاموش، اپنے آپ سے کہا خاموش ہو جا کہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ تو آواز سننے لگی تو فرشتے نے آواز دی کہ حاجر تم پریشان نہ ہو، اللہ کے حکم سے تمہارے شوہر نے یہاں تمہیں رکایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اپنے لیے ایک گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جہاں ابھی کعبۃ اللہ ہے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرشتے نے کہا کہ یہاں اللہ کے لیے گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے گھر کی تعمیر کی جائے گی، لوگ یہاں پر عبادت کے لیے آئیں گے۔ اس طرح فرشتے نے حکم دیا۔ جب بچہ پیاس سے، بھوک سے تڑپنے لگا، پریشان ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے یا جو فرشتہ آیا تھا اس نے اپنی ایڑی سے زور لگا کر زمین میں ماری یا اپنے بازو سے زمین میں کھدائی کی تو وہاں سے پانی ابلنے لگا۔ جیسے ہی پانی آنا شروع ہوا تو حاجر علیہ السلام جو ان کے پاس جو مشکیزہ تھا، جو چمڑے سے بنی تھیلی تھی، اس سے پانی بھرنے لگی اور پانی کو روکنے لگی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حاجر علیہ السلام پانی کو روکتی نہیں تو جو زمزم کا جو کنواں ہے وہ ایک بہتا چشمہ رہتا، جس طرح عام ندیاں بہتی ہیں، آج تک بھی وہ ندی کی شکل میں بہنے والا کنواں بن جاتا۔ حاجر نے اس کو روکنے کی طرح زمزم رک جا کہہ کر اس طرح کی تو وہ کنواں وہیں رہ گیا، اس کا پانی وہی اسی حصے تک باقی ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے تعلق سے بیان کیا۔ صفا کے پہاڑی اور مروہ کے پہاڑی پر حاجر علیہ السلام نے جو 7 چکر لگائے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بات آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی زیارت کرنے والے، جو بھی حج یا عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں اس واقعے کو یاد دلانے کے لیے قیامت تک جو بھی آدمی عمرہ یا حج کرے
ان کے لیے صفا اور پہاڑی میں 7 چکر کاٹنے کو مشروع قرار دیا، ضروری قرار دیا، تاکہ جو بھی عمرہ اور حج کو آئیں اس واقعے کو یاد کریں کہ جس طرح ہاجر نے، اسماعیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گئے، اس واقعے کو یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے پہاڑی پر 7 چکر لگانے کو مشروع اور مستحب اور ضروری قرار دیا۔ تو یہی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام مکے میں پل رہے تھے۔ جب ایک زمانہ گزر گیا تو مکے سے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا، جرہم قبیلہ، اس قبیلے کا نام جرہم تھا۔ یہ لوگ کبھی کبھار ادھر ادھر گزرتے تھے تو دیکھا کہ ماں اور بچے وہاں ہیں، تو ان کے پاس پانی کو انہوں نے پایا۔ بنو جرہم والوں نے کہا کہ ہمیں پانی کا کچھ حصہ دے دو، ہم نے کبھی یہاں پانی نہیں پایا۔ حاجر علیہ السلام نے کہا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے قریب آ کر تمہارے پڑوس بننا چاہتے ہیں۔ حاجر نے کہا تم پڑوس بن سکتے ہو، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس پانی پر تم اپنی ملکیت نہیں جما سکتے، پانی ضرورت ہے تم پی سکتے ہو، لیکن اس پر قبضہ تم نہیں کرنا۔ اس شرط پر مکے میں بنو جرہم کا قبیلہ بسنے لگا۔ بنو جرہم کا قبیلہ جو بس رہا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام جو ابھی نوجوان ہو رہے تھے تو ان کی شادی بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے میں چند دنوں میں اپنے گھر والوں سے ملنے آتے، مل کر واپس فلسطین چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آ کر دیکھے کہ اس دوران ان کی والدہ ہاجر کا انتقال ہو چکا تھا اور اسماعیل کی شادی بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہو گئی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھر میں آ کر دستک دیتے ہیں تو ایک لڑکی باہر آ کر دیکھتی ہے تو ایک مہمان ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خیریت دریافت کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسماعیل معاش کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں نکلے ہیں، آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لڑکی سے، اس عورت سے پوچھا کہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بشرن، ہماری حالت تو بڑی سختی میں، پریشانیوں میں ہم گزارتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو کہنا کہ ایک مہمان آئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم اپنے گھر کے چوکٹ کو بدل لیں۔ یہ اشارہ تھا کہ تم اپنے بیوی کو بدل لو۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر گھر پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی آ کر جانے کے کچھ نشانات تھے۔ اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی آئے تھے؟ بیوی سارا ماجرا سناتی ہے کہ ایک مہمان آئے تھے، ان کا حلیہ، ان کی شکل ایسی تھی۔ تو اسماعیل سمجھ جاتے ہیں کہ وہ میرے والد ابراہیم تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد ابراہیم تھے، کیا انہوں نے کچھ کہا؟ تو بیوی کہتی ہے ہاں، انہوں نے کہا کہ تمہیں اسماعیل جب آئے تو کہوں کہ وہ اپنے گھر کے چوکٹ کو بدل لیں۔ تو اسماعیل سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مجھے بیوی بدلنے کا حکم دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے بیوی سے کہتے ہیں کہ میرے والد تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں۔ تو اسماعیل علیہ السلام اس عورت کو طلاق دے دیتے ہیں اور وہ چلے جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح حکم کیوں دیا؟ چوکٹ بدلنے کا، بیوی چھوڑنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ پریشانی کے عالم میں صبر نہیں کی اور صبر کیے بغیر انہوں نے کہا کہ ہماری حالت بڑی مشکل میں گزر رہی ہے، ہم پریشان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ طلاق دینے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادی کسی اور عورت سے، بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل اب بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ انہوں نے تعریف کی، اللہ کی تعریف کی کہ ہم اچھی حالت میں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل جب واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ ابراہیم نے کہا کہ اپنے چوکٹ کو باقی رکھیں، اپنے چوکٹ کی حفاظت کریں۔ معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسماعیل جب واپس آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کوئی مہمان آئے تھے، انہوں نے سارا ماجرا سنایا تو کہتے ہیں کہ وہ میرے والد تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ باقی رکھوں۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 100 سے زائد ہو جاتی ہے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے کے بعد مکہ واپس آتے ہیں، پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لڑکے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء اکرام کا خواب بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ وحی عام انسانوں کا خواب، اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں خواب نظر آئیں یا کوئی حکم دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا خواب ہو تو اللہ کی تعریف بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اچھائی طلب کرنا ہے۔ کوئی برا خواب آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے اور بائیں جانب تھوک دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ لیکن انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی ایک شکل ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار خواب میں دیکھا کرتے تھے، تو وحی انبیاء کرام جو خواب دیکھا کرتے تھے وحی کی ایک شکل تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کریں۔ بیٹے سے انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابو جان جو حکم تمہیں ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیتے ہیں اور چھری تیز کر کے گلے میں چلانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو امتحان مقصود تھا کہ ابراہیم جو زندگی بھر میری اطاعت کر رہا تھا، اب لڑکے آنے کے بعد مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا چاہ رہے تھے۔ ابراہیم جو ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ بچے کو چت لٹا دیا، منہ کے بل لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے اور بچے کو منہ کے بل لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب میں جو حکم ہوا تھا تم نے اسے مکمل کر دیا، اس امتحان میں بھی تم کامیاب ہو گئے، اس آزمائش میں بھی تم کامیاب ہو گئے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور نیک لوگوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ انسان کے باپ کو حکم دے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر دیں۔ آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم کے حکم ہوا، ابراہیم اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی اتنا فرمانبردار کہ جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آیا تو باپ سے کہا افعل ما تؤمر، کہ والد تمہیں جو حکم ہوا ہے وہ کر گزرو، اللہ تعالیٰ مجھے صبر کرنے والوں میں بنائے گا، مجھے صبر کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باپ نے بھی قربانی دی، بیٹے نے بھی قربانی دی، اور اس واقعے کو ہم نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ہم نے عبرت کے لیے باقی رکھا، اور ان کے لیے ہم نے فدیے میں بدلے میں ایک مینڈھا ہم نے عطا کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے جو ذبح کا جو معاملہ چلے گا، اسی واقعے کو یاد رکھنے کے لیے ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ذبح کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی، اسی امتحان اور اسی آزمائش کو یاد دلانے کے لیے اس کو قیامت تک آنے والوں کے لیے امتحان قرار دیا گیا، عبادت قرار دیا گیا۔ تو اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام آخر تک باقی رکھ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کی جو دو بیویاں تھیں، ہاجر کو تو لڑکا نصیب ہوا، جو پہلی بیوی سارہ تھی ان کو کوئی لڑکا نصیب نہیں ہوا، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارہ کو بھی اس نعمت سے، اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو قوم لوط پر عذاب کے لیے بھیجا، تو قوم لوط کو عذاب بھیجتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت سنانے کے لیے بھی بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی سارہ کے ساتھ تھے، تو فرشتوں نے آ کر انہیں خوشخبری دی۔ فرشتوں نے خوشخبری دی کہ ابراہیم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ سارہ جو بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تھی، سارہ نے کہا کہ مجھے لڑکا کیسے نصیب ہوگا، میں تو بانجھ ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تعجب کرتے ہوئے
ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے فرشتے پر تعجب کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے بشارت لے کر گئے اور انہیں بشارت سنائی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسحاق کی خوشخبری سناتے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاق، اور ان کی بیوی کھڑی تھی، ملائکہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت سنائی۔ پہلے لڑکے کا نام اسماعیل تھا، ان کی والدہ کا نام ہاجر تھا، دوسرے لڑکے اسحاق کے اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا أَأَلِدُ، بیوی سارہ نے کہا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوز، کیا مجھے بچہ ہوگا؟ وَأَنَا عَجُوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ اس وقت کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی، 120 سال کی عمر تھی۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بیوی نے کہا تو یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم میں تم تعجب کرتی ہو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوتے رہیں گی، کیونکہ تمہارے شوہر نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ خاندان بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت کچھ قربانی کرنے والا خاندان تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو 2 لڑکوں سے نوازا۔ پہلے لڑکے اسماعیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل سے نوازا، تو اسماعیل کو بھی آزمایا ذبح کے موقع پر اور اکیلے چھوڑ کر جانے میں۔ دونوں معاملے میں، دونوں واقعے میں اسماعیل اور ابراہیم دونوں کامیاب ہو گئے۔ اور دوسرے لڑکے اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 12 مرتبہ آیا ہے، اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے، دونوں ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو ابو الانبیاء بنایا۔ ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے لڑکے اسحاق علیہ السلام، ان کے لڑکے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، ان کی نسل سے انبیاء کرام کی نسل چلتی ہے، کئی انبیاء کرام ان میں سے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی ان میں سے کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، کنانہ سے قریش کو اختیار کیا، اور قریش سے میرے خاندان بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اور بنو ہاشم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق کو یعقوب عطا کیا، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کئی انبیاء کرام آئے، یعقوب، یوسف، بہت سارے انبیاء کرام آئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں نبی بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں نبی بنایا، اور اسحاق علیہ السلام فلسطین وغیرہ کے علاقے میں یہ نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین، شام وغیرہ کے علاقے میں اسحاق علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو اسحاق علیہ السلام کی وفات فلسطین کی سرزمین میں ہوتی ہے، وہیں یہ دفن کیے جاتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قبر تھی۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بہت سارے انبیاء کرام آئے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہودیوں کی یہ بات معلوم تھی، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، تو یہودیوں کے پاس کتاب تھی اور ان کو معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ یہودی اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ بنو اسحاق میں سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ اور مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے، مدینے کے جو اصل باشندے انصار تھے، اوس اور خزرج والے، یہودیوں کی بڑی قدر کرتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور انصار ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بنو اسحاق سے ہو، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بھیجا تو یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگے، اور یہودی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے نبی ہیں،
اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ کے رسول سچے نبی ہونے کو اس طرح جانتے تھے جس طرح ایک آدمی اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی اللہ کے رسول کے سچے نبی ہونے کو ایسے ہی جانتے ہیں جس طرح ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا، اسی طرح یہودیوں کو یقین تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیوں کیا؟ صرف حسد کی وجہ سے۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی، آخری نبی بنو اسحاق سے ہو، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہو۔ جب اللہ کے رسول اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول سے حسد کیا اور اللہ کے رسول کا انکار کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انبیاء کرام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی خوبیاں بیان کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل اتنے اچھے نیک تھے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، وَالزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی ایک بڑی خوبی اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وعدے کے سچے تھے، وعدے کے سچے تھے، اور گھر والوں کی اتنی قدر کیا کرتے تھے، اتنی نگرانی کیا کرتے تھے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، زکوٰۃ کا حکم دینا، اللہ کی عبادت کا حکم دینا، یہ اسماعیل علیہ السلام کی صفت تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ وہ اللہ کے اختیار کیے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو یہ خانوادہ ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے، اسماعیل کی قربانیوں کی وجہ سے، اسحاق کی قربانیوں کی وجہ سے ان کے خاندان کے تذکرے کو قیامت تک آنے والوں کے لیے باقی رکھ دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس خاندان والوں میں کیا خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا کئی مقامات پر ان کا ذکر کیا، اس خاندان والوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کے معاملے میں صاف تھے، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، اور ہمیشہ دعا کرتے کہ پروردگار مجھے، میرے گھر والوں کو، میری اولاد کو شرک سے بچائے رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ انسان اپنے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی فکر کریں، اولاد کی صحیح تربیت، اولاد کی صحیح رہنمائی، اولاد کے لیے دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نبی ہوں، میرے اولاد بھی نیک ہی ہوں گے، یہ نہیں سوچا۔ اللہ سے بار بار دعا کرتے رہے کہ پروردگار مجھے، میری اولاد کو اور میری نسل کو بت پرستی سے اور شرک سے دور رکھنا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کی تربیت کے معاملے میں بڑے کوشش کیا کرتے تھے، اولاد کی تربیت، اچھی تربیت کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، جا کر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں قتل کرنا ہے، تمہیں ذبح کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اتنی اچھی تھی کہ ابراہیم نے اللہ کا حکم اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے بیان کیا کہ بیٹے میں نے خواب میں ایسے دیکھا ہے، تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اس قدر اچھے انداز میں ہوئی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابو جان، جو حکم تمہیں ہوا ہے وہ آپ کر گزریے، جو حکم آپ کو ہوا ہے وہ کر گزریے۔ علماء اکرام کہتے ہیں ایسا جواب اسی وقت آ سکتا ہے جب کہ تربیت اچھی ہو، جب تربیت اچھی ہو تبھی ایسا جواب مل سکتا ہے، ورنہ اگر تربیت اچھی نہ ہو، نیکی پر نہ ہو، صالح نہ ہو اولاد، تو باپ کے حکم کبھی وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو
تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اسماعیل بھی اچھی بڑی عمر کو پہنچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ تم دونوں میرے لیے گھر کی تعمیر کرو، دونوں مل کر میرے لیے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ختم ہونے کے بعد دونوں مل کر دعا کرتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، دونوں نے دعا کی، پروردگار ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ اس آیت میں مفسرین نے بڑے کئی اقوال بیان کیے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے سلف صالحین جب یہ آیت پڑھتے تو رو پڑھتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یا خلیل الرحمن، یا اللہ کے دوست، تبنی بیت الرحمن، اللہ کے لیے گھر کی تعمیر کر رہے ہو، وتخاف الا يقبل من، اور تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو کہیں قبول نہ کر لے۔ حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور انہوں نے گھر کی تعمیر کے بعد اس تسلی سے نہیں بیٹھ گئے کہ حکم تو اس کا ہوا، میں نے بنا دیا اور قبول تو وہ کرنا ہی ہے، اس طرح انہوں نے نہیں کہا۔ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے دونوں اللہ کے حکم سے تو گھر کی تعمیر کر دی، لیکن گھر کی تعمیر جیسے ہی مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ دونوں دعا کرتے ہیں۔ دونوں انبیاء، دونوں اللہ کے پسندیدہ، دونوں اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جب انہوں نے نیکی انجام دی، نیکی جیسے ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیکی کی قبولیت کی فکر کرتے ہیں، اور دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ آیت پڑھتے تو وہ رو پڑھتے تھے، اور رو کر ان کی داڑیاں تر ہو جایا کرتی تھی، اور کہتے کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، تمہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو قبول نہ کرے، تو ہم کمزور لوگوں کو کتنا ڈرنا چاہیے، یہ کہہ کر وہ لوگ ڈرا کرتے تھے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے گا، یہ ایمان والوں کی علامت نہیں۔ سورہ مؤمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم بآیات ربهم مشفقون، وہ لوگ ان الذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ لوگ ان کے دل وجلت وقلوبهم وجلہ، ان کے دل کپ کپاتے ہیں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ لوگ جن کے دل کپ کپاتے ہیں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کیا جو چوری کرتے ہیں، زنا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زنا کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ، ابو بکر کی بیٹی، یہ جو دل جن کے کپ کپاتے ہیں، جن ڈرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول نہ کریں۔ عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی فکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ عمل کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو بھی نیکی کروں اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کی نیکیوں ہی کو قبول کرتے ہیں۔ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا چاہیے۔ ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، ہر نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ پروردگار میری اس نیکی کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کہ اللہ کے رسول دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، یہ پروردگار میں تجھ سے نفع بخش علم اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو کہ قبول ہو جائے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، نیکی کے بعد ہمیشہ اس بات کی فکر کریں کہ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، ہماری بندگیاں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں۔ یہ چند اہم باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اسماعیل اور اسحاق کی زندگی میں
جو عبرت کی باتیں ہیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہماری نیکیوں قبول کرے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.